بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزاء کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوار علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ تو اس سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے کسی فقیر کی بدنامی ہو تو صدقہ اسے چھپا کر دو کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو، اور ایسی صورت میں صدقہ کرنا جو ہے یہ زیادہ افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، اس کو کوئی صدقہ دیا ہے، کوئی بھی چیز دی ہے، تو وہ چھپا کر دی جائے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے یہ مجھے دے رہا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے اچھا نہ لگ رہا ہو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ دینے والا جو ہے وہ چھپا کر دے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے، یعنی جو اپنا مال لوگوں میں دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کو وہ ثواب نہیں ملتا جو چھپا کر دینے والے کو ملتا ہے۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا تو اس کے جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے اور نہ اسے تانا دے، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی کو دین کی بات، اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ تو لہذا جو کوئی کسی کو دین سکھاتا ہے تو وہ اس سے کسی چیز کی امید نہ رکھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی امید رکھے۔ تو جب اللہ کی رضا کی امید ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دنیا والوں سے کئی گنا زیادہ جزا جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ اور قیامت پر جو ایمان نہ لائے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَارٍ عَلَيْهِ ترابن، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہے اور اس پر مٹی پڑ گئی ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اب اس پر زور سے پانی پڑا جس نے اس پتھر کو بالکل صاف ستھرا کر کے چھوڑ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ منافقوں کے صدقات کا حال ہے کہ وہ رب کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھلاوے کے لیے خیرات کرتے ہیں، پھر تانا دے کر سارا جو ہے وہ اس کا ثواب ضائع کر لیتے ہیں۔ تو اگر تو صدقہ اعلانیہ دے رہا ہے اور اس میں ریاکاری نہیں ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ریاکاری ہے تو پھر بہت برا ہے۔ اعلانیہ دینے میں اس کی نیت یہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی اور لوگوں بھی اس میں رغبت جو ہے وہ لیں گے، یعنی کہ ایک بندہ لوگوں کے سامنے کوئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر کوئی اور بھی جو ہے وہ یہ عمل کرے گا، تو پھر تو وہ اس کا عمل ٹھیک ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھ کر صدقات و خیرات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کا وہ عمل جو ہے اس کی نیت میں فطور آنے کے سبب ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میں دیکھو کتنا خرچ کرتا ہوں مال، میں کتنی غریبوں کی مدد کرنے والا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ملے گا۔ آگے اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک پتھر ہے، اس پر گرد و غبار آ جاتا ہے، پھر اس پر پانی پڑتا ہے بارش سے تو وہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ پتھر ہے اس پر گرد و غبار آ گئی، اب اس میں اگر کوئی بیج وغیرہ لگائیں تو وہ پودا نہیں بنے گا، وہ پھل نہیں دے گا، کیونکہ وہ پتھر ہے، اس کے اندر اس کی جڑ جا ہی نہیں سکتی، وہ سخت ہے۔ تو جیسے ہی پانی پڑے گا وہ مٹی سائڈ پہ ہٹ جائے گی، ساتھ ہی بیج جو ہے وہ بھی دائیں بائیں چلا جائے گا۔ تو اب منافق کی اور جو اس طرح دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ یہ اس کا دل جو ہے وہ گویا پتھر کی چٹان کی طرح ہے،
اس کی عبادات اور صدقات جو ہیں وہ ریاکاری کی طرح ہیں، گویا کہ اس کے دل پر وہ گرد و غبار جو چٹان پر جم جاتا ہے، اسی طرح اس کے دل پر بھی یہ گرد و غبار ہے، منافقت کا، ریاکاری کا، دکھلاوے کا۔ تو جس میں جو کچھ بھی ہوتا رہے کوئی اس کو فائدہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ان سب کو رد فرما دینا گویا کہ وہ پانی ہے جو سب مٹی بہا کر لے گیا، پھر وہ ویسا ہی کر گیا، لہٰذا یہ بہت مثال اچھی ہے۔ یعنی جس طرح پتھر جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا پانی پڑنے سے، تو یہی حال منافق کا ہے کہ جب کوئی مال رب کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں دکھلاوا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، تو اس کا دل بھی اسی طرح پہلے کی طرح ہو جاتا ہے جیسے پہلے گناہوں کی دلدل میں تھا۔ تو اس لیے صدقات و خیرات کرنے میں اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہ دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہر عبادات کی پائیداری جو ہے وہ اخلاص اور نیت کی درستگی ہے، جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اس قدر عمل کا پھل اور اس کی مضبوطی بھی زیادہ ہوگی۔ تو یعنی آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، تو کافروں کو نیک اعمال کی راہ نہیں ملتی، کیونکہ یہ نیکی ایمان سے قبول ہوتی ہے۔ اگر اسے نیکی کی راہ ملتی تو وہ کفر سے توبہ کر کے ایمان کی طرف آ جاتا، یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو علم الہی میں کافر ہیں انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملے گی، ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کفر کے بعد ایمان کی طرف لوٹے ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرمانا چاہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو بھی عمل کیا جائے اس میں اللہ کی رضا ہو اور نیک ارادہ ہو، اچھا ارادہ ہو اور خالصتاً اس میں اللہ کی رضا ہو۔ دنیا کو دکھاوے کے لیے یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے یا تانا دینے کے لیے ایسا کوئی بھی عمل نہ ہو، بلکہ عمل وہی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔